اور تیسری قسم ہے سونا، چاندی، زیورات، اور اسی میں نقدی بھی شامل ہے، نقد۔ اور چوتھی چیز ہے وہ سامان تجارت جس کی تجارت کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ تجارت بہت لوگ کرتے ہیں، حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، لیکن وہ تجارت جو حلال ہے شرعاً جس کی اجازت ہے۔ یہ 4 قسم کے اموال پر، مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ان چاروں چیزوں کا علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر ہے۔ سب کا ایک ہی نصاب نہیں ہے، الگ الگ نصاب ہے۔ اس نصاب سے کم مال یا کم تعداد پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مال پر، خاص طور سے جو ہے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے ہی جانور ہیں، سامان تجارت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جن پر سال کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے اور نصاب تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقہ ولا فی اقل من 5 من الابل الذود صدقہ ولا فی اقل من 5 اواق من ورق صدقہ۔ زمینی پیداوار میں 5 وسق یعنی تقریباً 20 من سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ غلہ پیدا کرتے ہیں، گیہوں، دھان یا چاول جو بھی پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ 5 وسق یعنی تقریباً 20 من ہونا چاہیے۔ اگر 20 من سے کم پیدا ہوا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ 20 من تقریباً 7 کنٹل 20 کلو یا 7.5 کنٹل بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یعنی 7.5 کنٹل اگر کسی کا یہاں پیدا ہوا غلہ، گیہوں، دھان، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس سے کم اگر پیداوار ہوا تو پھر زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اقیہ یعنی 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اگر 7.5 تولہ یعنی 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اس سے کم ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ الگ الگ نصاب ہے، سب کی الگ الگ چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اب زرعی پیداوار جتنی بھی چیزیں ہیں، زرعی پیداوار میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، دھان ہے، گیہوں ہے، اور اسی طرح سے آپ جو ہے اور دیگر چیزیں جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اس پہ بہت لمبی بحث نہ کر کے میں اتنا بتا دوں کہ زمین کے پیداوار کے لیے بھی 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے وہ چیز ناپی اور تولی جانے والی ہو، اور دوسری ہے بطور خوراک ذخیرہ بنانے والی، ماپنا جس کو کہتے ہیں آپ، اور تولنا، اور یا اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھی جانے والی چیزیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، کسی دانے یا غلے اور کھجور اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ 5 وسق تک نہ پہنچ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرط ہے اس میں، اور یہ شرط اگر پائی جاتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور دینی ہے۔ اب یہ رہی بات کہ مثلاً وہ زکوٰۃ جو آپ نکال رہے ہیں یا دے رہے ہیں، آپ اس میں کتنا ادا کریں گے؟ ایک یعنی عشر نکالیں گے یا نصف عشر نکالیں گے، 10 کنٹل میں 1 کنٹل نکالیں گے یا 20 کنٹل میں 1 کنٹل نکالیں گے، ٹھیک ہے، جیسے دھان، گیہوں یا دیگر جو پیداوار ہوتی ہیں غلے کی شکل میں۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نہر کے پانی سے، ٹھیک ہے، پیداوار کیا ہے، یا اسی طرح سے مشین لگا جو ہے نہر کے پانی کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نے استعمال کیا ہے، تو اس میں عشر 10واں حصہ کے بجائے نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینے کے لیے، چونکہ آپ نے محنت کیا، نہر ہے، مشین ہے، بورنگ ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے لگایا ہے، محنت کی ہے، تب آپ نے پیدا کیا ہے، تو اس طرح سے اس میں 20 حصے میں سے 1 حصہ دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی 10 جو ہے نصف عشر اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آسمانی بارش سے پیداوار ہوئی ہے، جو ہے یعنی آسمان سے بارش ہوئی ہے، آپ کا دھان، آپ کا گیہوں، آپ کا غلہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کو اس میں عشر دینا ہے، یعنی 10واں حصہ، یعنی
عشر یعنی 10 میں 1 حصہ، یعنی 10 کنٹل میں 1 کنٹل، اس طرح سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ نصاب ہے اس طرح سے، اور یہ دینے کا پیمانہ ہے جو آپ کو زرعی پیداوار میں دینا ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جانوروں کے نصاب کے تعلق سے، جانوروں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں اور نہ ہم اس میں جو ہے پڑھتے ہیں، لیکن مختصر یہ جان لیں کہ گائے ہے اور اسی طرح سے اونٹ ہے، بکریاں ہیں، ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے کہ کتنے سے کتنا تک گائے ہو، کتنے سے کتنی بکریاں ہو، کتنے سے کتنے اونٹ ہو، تب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اور کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، ایک لمبی بحث ہے، اس میں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ضرورت ہے تو معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ رہی بات ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے وہ سونا اور چاندی کا ہے۔ سونا اور چاندی یہ عام طور سے اکثر گھروں میں ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، بہت ساری خواتین کے پاس جمع ہوتا ہے، تو اس طرح سے سونے اور چاندی کا معاملہ بھی جاننا ضروری ہے۔ سونا چاندی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور دینی ہے۔ اس میں بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ اگر کوئی شخص سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انہیں چوڑی چوڑی سلاخوں میں، تختوں میں تبدیل کر کے انہیں جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے مالکوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو رکھتے سنبھال کر کے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، انہیں سونے چاندی کو تپایا جائے گا اور اسی سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی سخت وعید آئی ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ انہیں گرمایا جائے گا اور انہیں اسی سے داغا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسے اللہ مال سے نوازے پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس مال کو نہایت خطرناک زہریلے سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جاتا ہے اور بنا دیا جائے گا۔ جو اس کی باچھے یہ پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو گویا کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر سونا اور چاندی ہے اور نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس کو ضرور اس میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ دو شرطیں اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ نصاب تک وہ پہنچ جائے، یعنی 85 گرام، جس کو آپ 7.5 تولہ کہتے ہیں، تقریباً 85 گرام پہنچ جائے آپ کے پاس، اور دوسری یہ ہے کہ ان پر سال گزر جائے، سال مکمل ہو جائے، جب آپ کو سونے اور چاندی پر سال مکمل ہو جائے اور نصاب تک پہنچ جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ چاندی کا نصاب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہ 5 دراہم، جب تیرے پاس 200 درہم ہو جائے اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور اس طرح کی اور دیگر حدیثیں موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے آپ کو یعنی 52.5 تولہ یہ 5 وسق جو بنتے ہیں اور اس میں 5 درہم زکوٰۃ 52.5 تولہ بنتے ہیں، اس میں آپ کو ادا کرنے ہیں۔ آج کل کے حساب سے تقریباً 580 گرام اور اس سے زیادہ کچھ بنتے ہیں جو ہے، اس طرح سے آپ کو زکوٰۃ دینے ہیں۔ کتنا دینا ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ یعنی 100 میں 2.5% آپ کو دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کو زکوٰۃ چاندی میں دینا ہے۔ اور یہی صورتحال سونے کا بھی دیکھ لیں۔ سونے کے نصاب میں بھی جو ہے یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے اتنا سونا ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے اور سال گزر جائے، اور وہ کیا ہے، حضرت علی ہی کی روایت ہے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ 20 دینار، سونے میں تجھ پر کچھ نہیں جب تک کہ وہ 20 دینار نہ ہو جائے۔ کہا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا 20 دینار، اور جب وہ 20 دینار ہو جائے اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ کہا فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، بس جو اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس اگر اتنا دینار سونا ہو کہ آپ 85 گرام تک پہنچ چکے ہیں یا اس سے زیادہ ہے تو اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور 2.5% اس میں سے بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ موجودہ قیمت پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ ہم نے جب خریدا تھا اسی حساب سے ہم آج زکوٰۃ دیں گے، نہیں، جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت اس سونے کا اس چاندی کا ریٹ کیا ہے، موجودہ ریٹ کے مطابق آپ کو مکمل ریٹ لگانا ہے اور اس کے بعد اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے جتنی آپ کے پاس سونا یا چاندی موجود ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور اس میں کوئی بھی جو ہے فرق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فرق کرتے ہیں کہ جو سونا یا چاندی استعمال میں ہے اس سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو جو ہے، اور علماء اہل حدیث اور دیگر بہت سارے علماء کا یہی قول ہے کہ آپ کے استعمال میں ہو یا نہ ہو آپ کو ایسے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی ہے جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی پر اکثر علماء اسی کے قائل ہیں اور زیادہ صحیح مسلک یہی ہے کہ آپ کو ان تمام زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے، چاہے آپ پہن رہی ہوں عورتیں یا نہ پہن رہی ہوں یا رکھی ہو یا جس شکل میں بھی ہو، آپ کو جو ہے زکوٰۃ اس میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہوا سونے کا، اور اسی طرح سے جواہر ہے، جواہر کی بہت کم پایا جاتا ہے، جیسے موتی ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، الماس ہے، یہ ساری چیزیں اس میں زکوٰۃ جو ہے نہیں ہے، جیسے لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سیسا وغیرہ، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کی تجارت کی جاتی ہے تو تجارت سے جو مال حاصل ہوگا اس میں شرائط کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی میں نقد آتا ہے، نقد جو آج کل ایک ماحول ہے کہ سونا چاندی نہ رکھ کر کے لوگ بینک بیلنس رکھتے ہیں، نقد کی شکل میں رکھتے ہیں۔ تو نقد کی شکل میں اگر آپ کے پاس ہے تو جیسا کہ آپ کے بینک میں ہے تو نقد کا معاملہ جو ہوگا، آپ کے پاس اگر اتنا نقد ہے کہ آپ چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ کے پاس طرف مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی 25,000-30,000 روپے میں ملتا ہے۔ 30,000 روپے اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کسی کے پاس ہے بینک بیلنس ہے تو اپنے اس 1 لاکھ میں 2,500 روپے اس کے نکلتے ہیں، ایسے ہی ہر لاکھ میں 2,500 ادا کرے گا اور نکالے گا۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے اس بینک بیلنس پر جس پر اس کا جو ہے سال گزر گیا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار سونے پر کیا جائے گا، چاندی پر نہیں کیا جائے گا، لیکن سونے پر اگر آپ جو ہے اس کی قیمت لگاتے ہیں تو اس حساب سے بہت جو ہے کم زکوٰۃ نکلے گی، اور اسی طرح سے جو ہے غریبوں مسکینوں کا خسارہ بھی ہوگا۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ چاندی پر نصاب متعین کیا جائے اور چاندی پر ہی نکالا جائے۔ ایسے ہی دفینہ ہے، رکاز جس کو کہتے ہیں، رکاز کے معنی چھپانے کے، جو انسان سے چھپا ہوا خزانہ ہے۔ جیسے زمین میں بہت سارے خزانے ہیں، ہمیں اچانک مل جائے، ہمیں اچانک اس میں سے نکلنا ہے، تو جب وہ ملے گا اسی وقت اس میں سے 5% زکوٰۃ نکال دیں گے۔ جب آپ کو ملا خزانہ اسی وقت 5% زکوٰۃ آپ کو دے دینی ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے رکاز الخمس، زکوٰۃ یعنی رکاز دفینے میں یعنی 5واں حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ایک بات آخری یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ ادا کی، جیسے ہمارے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اب 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں پہنچ رہا ہے، 7.5 تولہ 85 گرام سونا بھی نہیں پہنچ رہا ہے، تو چلو دونوں کو ملا دیتے ہیں اور ملا کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دونوں نصاب الگ الگ ہیں، دونوں کا معاملہ الگ ہے، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ چاندی کا معاملہ الگ ہے اور سونے کا معاملہ الگ ہے، اگرچہ بہت سارے علماء بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ملا کر کے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو ملایا نہیں جائے گا، اس کو الگ رکھا جائے گا۔ اور مختلف چیزوں کو ملا کر نصاب بنانے کی کوئی صراحت، کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ 2-3 چیزوں ملا کر کے اس کو نصاب تک پہنچا دیا جائے، اس لیے جو ہے اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ مختلف چیزوں کو ملا کر نصاب بنانا شرعاً صحیح نہیں ہے، یہ زیادہ صحیح اور زیادہ راجح مسلک ہے۔ اس لیے الگ الگ سب کے مسائل ہیں، الگ الگ سب کا نصاب ہے، الگ الگ سب کی قیمتیں ہیں، الگ الگ سب معاملہ ہے، اس لیے الگ الگ ہی زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ باقی باتیں آئندہ کر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے اور اس ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔